الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، ابھی اسکول کے بچوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور ان کے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارے بچوں کی ترقی کے لیے دنیاوی تعلیم کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ آپ جب کسی آفس میں جاتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، اکثر و بیشتر آپ کو وہاں ہمارے ایمان والے بھائی کام کرتے ہوئے بہت ہی کم تعداد میں نظر آتے ہیں، جبکہ اسلام نے تعلیم کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ اصل علم تو آخرت کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے دنیاوی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دنیاوی تعلیم کا ہونا یہ بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آدمی قدم قدم پر دھکے کھاتا پھرتا ہے اور بہت سی جگہوں پر ہمارے آدمیوں کو نہ پاتے ہوئے افسوس کا شکار ہوتا ہے اور بہت سارے کام صحیح طریقے پر انجام نہیں دے پاتا ہے۔ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، لائرز کی ضرورت ہے، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والے
افسران کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کریں اور ان کی تربیت کا بھی خیال کریں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے تعلیم میں بچے کچھ نہ کچھ آگے رہتے ہیں، لیکن تربیت کے معاملے میں ہمارے بچے بہت ہی زیادہ پسماندہ، بیکورڈ اور پیچھے رہتے ہیں۔ اور ایک اہم بات جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ لڑکوں کو تعلیمی میدان میں بہت ہی زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے لڑکیوں کی بنسبت۔ لڑکیاں عموماً پڑھنے لکھنے میں لڑکوں کے مقابلے میں ذرا تیز ہوا کرتی ہیں، اس لیے ان کے مارکس بھی اچھے آتے ہیں، ان کے اندر تھوڑا بہت ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور اونچی اونچی ڈگریوں کو حاصل کر لیتی ہے۔ اور جب اس لڑکی کا مناسب رشتہ تلاش کیا جاتا ہے تو بہت کم لڑکے ایسے ملتے ہیں جو اس لڑکی کے مناسب ہو۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لڑکا تعلیمی اعتبار سے لڑکی کے مقابلے میں آگے ہو، اور ماجرا یہ ہے، تجربہ یہ کہتا ہے کہ لڑکے آگے تو دور کی بات، لڑکیوں کے مساوی اور برابر بھی نہیں ملتے ہیں۔ اس لیے اخبارات میں اور بھی سوشل میڈیا کے واسطے سے خبریں آتی رہتی ہیں کہ ہماری بچی کسی غیر کے ساتھ رشتہ قائم کر کے چلی گئی۔ ہمارے ملک میں بے شمار فتنے، نت نئے فتنے روزانہ نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام دشمنی رکھنے والی طاقتیں اپنا سرمایہ لگا کر، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو تیار کر رہی ہیں، اور ہماری معصوم بچیاں ان کے جال میں پھنس کر ماں باپ کا بھی خیال نہیں کر رہی ہیں اور غلط راستوں پر جا رہی ہیں۔ تو ہمارے مسلمان لڑکوں کو خاص کر کے تعلیمی میدان میں بہت ہی زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری بچیاں محفوظ رہیں اور ان کے مناسب رشتوں کا انتظام ہو جائے۔ اور تعلیم بھی ایمانیات اور اسلامیات کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ تو جانتے ہیں ہمارے اس ملک میں پہلے انگریزوں نے جبراً حکومت کی ہے اور اپنا ویسٹرن اور ایسٹرن کلچر کو ہمارے ملک میں جال کی طرح پھیلایا ہے، اور ان کے اسکولز اور یونیورسٹیز میں یہی کلچر انہوں نے رائج کیا۔ جب وہ لوگ یہاں سے چلے گئے، ملک ہمیں دے کر کے چلے گئے، ہمارے ملک سے بھاگ تو گئے، نکل تو گئے، لیکن اپنا کلچر اسی ملک میں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ان کا ایسٹرن اور ویسٹرن کلچر جس میں نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، جس میں پردے کا کوئی خیال نہیں، جس میں بہن میں
بیٹی میں بہو میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والا کلچر انہوں نے ہمارے ملک میں چھوڑا۔ ہمارے ملک میں رہنے والے مختلف مذاہب کو فالو کرنے والے لوگوں کے جو عقیدے تھے، جو بیلیفز تھے، ان سے ان عقائد کو نکالا، ان عقائد سے باہر نکالا اور ان کی نظروں کے سامنے دنیا ہی کو رکھا۔ دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، آستھا کیا چیز ہے، یہ لوگوں کے دلوں سے جاتی رہی۔ صرف مسلمانوں ہی میں نہیں، غیروں پر بھی ان کی بڑی محنت چلی، جس کی وجہ سے ہمارا ہندوستان کا کلچر بدل گیا ہے۔ تو اسکولوں کے اندر وہی کلچر آج بھی رائج ہے۔ بچیوں کا یونیفارم آپ دیکھ لیجئے، پیر کا اکثر حصہ نظر آتا رہتا ہے۔ بچی بڑی ہو جاتی ہے، 6, 7, 8 کلاس میں پہنچتے پہنچتے اس کی جو جسمانی بناوٹ ہے وہ نظر آنے لگتی ہے، اور اس کے اوپر کسی پردے کا کوئی انتظام نہیں، نہ چادر کا کوئی انتظام، نہ اوڑھنی کا کوئی انتظام۔ مرد جیسا لباس پہنتا ہے، چست لباس، ایسا لباس لڑکیوں کو پہنایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو جب تعلیم دلوائیں، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، ہم اپنے اسلام کے کلچر کو باقی رکھیں۔ ہم جہاں کہیں بھی جائیں، ہمارا جو ایک اسلامی شناخت ہے، ہمارا جو ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے مسلمان ہونے کے اعتبار سے، مرد کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے لڑکی کو اور بچی کو کیسا ہونا چاہیے، اس شناخت اور آئیڈینٹیفیکیشن کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان دنیا میں آیا ہے، اپنے اندر جو ایمانی قوت ہے، اسلامی طاقت ہے، اس کے ذریعے وہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے، اچھا برتاؤ کر کے دوسروں کو اسلامی تعلیمات پڑھنے پر آمادہ کیا جائے، وہ خود بخود اسلام کی تعریف کرنے لگ جائیں۔ اس کے لیے مسلمان دنیا میں آیا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمان نے اپنا اسلام چھوڑ دیا، اپنا ایمان چھوڑا، غیروں کا کلچر اپنایا ہوا ہے۔ نہ ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے کہ بچی کیسا ڈریس پہن رہی ہے، چست لباس اپنی بچیوں کو پہنایا جا رہا ہے۔ اسکول کا یونیفارم بھی ویسا، اور اسکول سے باہر آنے کے بعد گھر کے اندر رہن سہن بھی ایسا۔ ابھی کیا چل رہا ہے؟ 2022، آج سے تقریباً 17 سال پہلے الہ آباد میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ، ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، ہمیں حضرت نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بچوں، آج کل کا ماحول اتنا خراب ہے کہ بہن کو چاہیے کہ بھائی سے پردہ کرے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ بہن کو چاہیے کہ وہ بھائی سے پردہ کرے، اس قدر خراب ماحول ہے۔ آج سے 17 سال پہلے حضرت نے یہ بات بتائی ہے، اور آج کا ماحول کتنا خراب ہے۔ ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کھولتے ہی ساری گندی تصویریں، چک شیمپو 50 پیسے والا، اس سے لے کر ایئر ہوسٹس تک، لاکھوں روپیہ تنخواہ لینے والی عورت تک، سب کا لباس ایسا ہے کہ مرد شہوانی خواہش کے ساتھ اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، اس کا ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، چاہے وہ داڑھی ٹوپی والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عام مسلمان کیوں نہ ہو۔
دیندار ہو یا بے دین ہو، اگر اس کی نظر پڑ گئی اور اس نے اس نظر کی حفاظت نہیں کی تو اس کا ایمان بگڑ جاتا ہے، اس کے دل و دماغ کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ اب لوگوں کو پیار سے سمجھایا جائے، بتایا جائے، ان کو مشورہ دیا جائے کہ آپ کی بچی کا لباس ایسا ہے کہ مرد بھی اس کو پہننا جائز نہیں ہے، چست لباس ایک دم جس میں جسمانی بناوٹ نظر آتی ہے، بنیان پہنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو، اور بالکل ٹائٹ فٹنگ پینٹ پہنایا جا رہا ہے، اور بغیر کسی اوڑھنی کے بازاروں میں بھیجا جا رہا ہے۔ گھر سے اگر باہر ہماری بچی جاتی ہے مکمل پردے کے ساتھ اس کو جانا ہے، چاہے وہ بچی ابھی چھوٹی کیوں نہ ہو، بچپن سے ہی عادت ڈالنا کہ بچی تم لڑکی ہو، لڑکا نہیں ہو، تمہارا لباس بالکل پردے والا ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ پینٹ اور بنیان تو لڑکوں کا لباس ہے، لڑکیوں کا لباس ہے ہی نہیں۔ اور مارکیٹ کے اندر جتنی دکانیں ہیں ان میں جو کپڑا بیچا جاتا ہے کوئی کپڑا ایسا نہیں ملتا جو پردے والا ہو، ہر کپڑا اس کے اندر کچھ نہ کچھ بے پردگی ہے۔ لڑکیوں کا لڑکوں کا سب ایک جیسا بنا دیا ہے کہ عورتیں جو ہیں لڑکوں کے بالکل میچ کرنے والی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے والی ہیں، کسی میدان میں وہ پیچھے نہیں ہے، جسم کے میدان میں بھی ان کو بے پردہ کر کے چھوڑا جا رہا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت کریں، ان کو ظاہری اعتبار سے بھی مسلمان بنائیں، باطنی اعتبار سے بھی مسلمان بنائیں، لباس کا خیال کریں، اور ان کے دل کے اندر اللہ پاک نے جو ایک ایمان کا نور دیا ہوا ہے اس ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ یہ نہ سمجھے کہ ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا، بچی ابھی چھوٹی ہے، اسکول میں پڑھ رہی ہے، بڑی ہو جائے گی خود بخود سیکھ لے گی۔ یہ زمانہ گیا، یہ زمانہ گیا۔ بچپن میں اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہیں دی، بڑے ہو کر کے یہ کیا بنیں گے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو واقعات پیش آ رہے ہیں، کالج کے دیندار سٹوڈنٹس جو مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھتے ہیں وہ آ کر کے ہمیں سناتے ہیں، ان واقعات کو سن کر کے دل چاہتا ہے کہ ابھی مر جائیں، جی چاہتا ہے کہ شہر کی جو یہ زندگی ہے اس کو چھوڑ کر کسی گاؤں دیہات میں جا کر کے کھیتی باڑی کر لیں۔ اس قدر برے حالات کالج کے ہیں، یونیورسٹیز کے ہیں۔ ہماری لڑکیاں گھر سے نکلتی ہیں برقع پہن کر اور کالج میں جاتی ہے تو برقع اتر جاتا ہے، اور وہاں غیروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہی ہیں، اور انٹرول میں کھانے پینے کے گیپ میں ان کے ساتھ گپ شپ ہے، گلے میں ہاتھ ڈالنا، گلا ملنا اور مخصوص اعضاء پر ہاتھ رکھنا، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بچی بہت دیندار ہے، برقعے کے ساتھ کالج کو جاتی ہے، برقعے کے ساتھ واپس آتی ہے۔ ارے بھائی وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم، آپ صرف اپنی نوکری میں لگے ہوئے ہیں، بزنس میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کا بھی خیال کریں، اولاد کی تربیت کی طرف خیال کریں، بچپن سے ہی ان کی تربیت کی فکر کریں، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی ان کو کامل مسلمان بنانے کے لیے ان کو اسلامی بنیادی عقائد بتائیں، اسلامک کلچر کیا ہے بتائیں، مسلمان کو دنیا میں کیوں آنا ہے،
دنیا میں کیسے رہنا، مرنے کے بعد کہاں جانا، کس کو کیا جواب دینا ہے، یہ مقصد زندگی اپنی اولاد کو سمجھائے۔ یہ نہ سمجھے کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہو کر کے سیکھ لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور سامنے ہیں اونٹنی کے اوپر، ان کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت ان کی عمر کیا ہے؟ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں جس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال کی تھی۔ 10 سال، چھوٹا سا بچہ، 5 کلاس پڑھنے والا، سمجھ لیجئے گا اتنی عمر کا بچہ ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے پیچھے۔ سواری پر آپ جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اچانک کہا، یا غلام، اے بیٹے، آواز دے کر کے پکارا تاکہ وہ توجہ کے ساتھ سنیں، غور سے سنیں جو بات کہی جا رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، ہاں جی حضور فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اعلمک کلمات، اے بیٹے میں تم کو چند باتیں قیمتی سنانا چاہتا ہوں۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو نصیحت کی جا رہی ہے، میں تم کو چند قیمتی باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ احفظ اللہ یحفظک، اے بیٹے اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، روزے کی حفاظت کرو، اگر تم مالدار ہو زکوٰۃ دو، اور مالدار ہو حج پر جاؤ، اللہ پاک کا جو بھی آرڈر ہے اس کی محافظت کرو، یعنی اس کو ادا کرو۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، تو کیا ہوگا؟ یحفظک، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ جب تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو گے، اس کا خیال رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ، اے بیٹے اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کا حکم اگر تم پورا کرتے ہوئے جا رہے ہو، اللہ کو تم اس کے سامنے، اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ گویا تمہارے ساتھ ہے، تم کو دیکھ رہا ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ، اے بیٹے جب تم کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگو۔ کوئی بھی چیز تم مانگنا چاہتے ہو اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرو، اللہ سے مانگو۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، یعنی چپل باندھنے کی جو جگہ ہے پیر کے ابری ہوئی ہڈی پر باندھا جاتا ہے، اگر وہ بھی ٹوٹ گیا تو اس کے لیے بھی اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مانگو کہ اے اللہ مجھے یہ پریشانی آئی ہے، اس میں میری مدد فرما، اس کے بعد آگے کام کرو۔ ابتداءً ہماری توجہ اللہ کی طرف جانی چاہیے۔ کتنی معمولی سی چیز ہے اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اے بیٹے
جب تم مدد طلب کرو فاستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، ظاہری مدد ہو یا باطنی مدد ہو، اس مدد کا تعلق مادی چیزوں کے ساتھ ہو یا غیر مادی چیزوں کے ساتھ ہو، ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگو۔ اولاد نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اللہ سے مدد مانگی۔ نوکری نہیں مل رہی ہے، اللہ سے مدد مانگی۔ دماغ تیز نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگی۔ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا سیکھو۔ ظاہری اعتبار سے ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد لیتے رہتے ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، قرض میں کسی سے مدد لے لیا، کسی کو کسی کام میں مہارت ہے، اس سے کوئی مشورہ لے لیا، مدد لے لیا، یہ منع نہیں ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی کسی سے مدد مانگنے جانے سے پہلے اللہ کی طرف توجہ ہو کہ اے اللہ میں فلاں تیرے بندے سے فلاں چیز مانگنے جا رہا ہوں، میری یہ ضرورت ہے، اس کا انتظام اگر تو فلاں بندے کے ذریعے کرنا چاہتا ہے تو کر دے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے جائیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر کے جائیں، موقع نہیں ہے تو کم از کم دل میں دعا کرتے ہوئے اس سے بات چیت کریں، اس سے مانگیں، اللہ پاک اس کا انتظام فرماتا ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اے بیٹے جان لو اگر ساری دنیا، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، کیا انسان کیا جنات، کیا مالدار کیا غریب، کیا فقیر کیا بادشاہ، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ساری دنیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے چھوٹے سے بچے سے فرمایا اے بیٹے اس بات کو اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لو، لَوِجْتَمَعَتْ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری دنیا مل کر تم کو کوئی مدد کرنا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے، تو اللہ نے جس قدر تمہاری مقدر میں لکھا ہوا ہے، جس قدر تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس سے ایک بال کے برابر زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ فائدہ پہنچنا ہے، اللہ نے مقدر میں رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور پہنچائے گا۔ ساری دنیا مل کر تم کو جو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، اگر اللہ نے نہیں لکھا ہوا ہے وہ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر ساری دنیا والے مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں، ساری دنیا والے مل کر تمہیں برباد کرنا چاہیں، تو وہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، الا یہ کہ جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے اتنا ہی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس سے ایک بال برابر زیادہ نقصان ساری دنیا والے مل کر پہنچا نہیں سکتے۔ رفعت الاقلام، بیٹے دماغ میں اس بات کو بٹھا لو کہ تمہاری تقدیر لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، بھیجتا ہے، وہ فرشتہ آتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے 4 باتیں لکھ کر کے جاتا ہے۔ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے 4 باتیں لکھ کر کے جاتا ہے، ان میں سے ایک بات کیا؟ اس کی تقدیر، کہ دنیا میں یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا، کیسے کمائے گا اور کیسا نہیں کمائے گا، یہ پوری اس کی تقدیر اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے لکھوا دیتا ہے۔ رفعت الاقلام، تمہاری تقدیر لکھنے والے قلم
اٹھا لیے گئے، یعنی جتنا لکھنا تھا لکھ دیا گیا، فل سٹاپ لگا دیا گیا، اب اس میں ایک حرف آگے بڑھنے والی چیز نہیں ہے، ایک حرف گھٹنے والی چیز نہیں ہے۔ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، اور جن کاغذ کے اوپر تمہاری تقدیر لکھی گئی ہے وہ کاغذ بالکل سوکھ چکے ہیں، یعنی اس میں کوئی حرف اب مٹنے والا نہیں ہے، بالکل پتھر کی لکیر کی طرح وہ محفوظ ہے۔ لہٰذا اے بیٹے تم اپنا یقین اللہ سے بناؤ، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، سب اللہ کے حکم سے ہے۔ ما شاء اللہ کانا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اور اللہ جو نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اسکول کی تعلیم میں اور یونیورسٹیز کی تعلیم میں، کالج کی تعلیم میں بھیجتے ہیں، ضرور بھیجیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ان کو حاصل کرائیں، اونچے اونچے پوسٹ پر ہمارے مسلمان بچے پہنچیں، لیکن ساتھ میں ان کے ایمان کی فکر کریں، اسلام کی فکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اس کے بعد جو دعائیں مانگی ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں تو تیری فرما برداری کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں تو تیری فرما برداری کرنے والا بنا، صرف ہمیں نہیں بلکہ ہماری جو ذریت ہے، ہماری جو نسل ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے، اے اللہ ہماری اس نسل کی بھی حفاظت فرما، مسلمین، مسلمان بن کر کے یہ زندگی گزاریں، اے اللہ ایسی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم جتنا دلوانا چاہیں دلوائیں، لیکن ان کو چاہے اسکول میں جائے، کالج میں جائے، یونیورسٹیز میں جائے، آفس میں جائے، کسی بڑے ڈپارٹمنٹ میں جائے، ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے۔ جب اسکول ختم ہو تو اس کو آ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہاتھ باندھ کر کے سجدے میں اپنی پیشانی رگڑ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو تعلیم ہے یہ سب مادیت پرست تعلیم ہے، انسان کو میٹیریلسٹ بنانے والی یہ تعلیم ہے۔ جو بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا، مقصد کیا، پیسہ کمانا ہے، کسی بھی طرح ہو پیسہ کمانا ہے۔ کوئی 0.1% ٹیچر ایسا ہوتا ہے اور کوئی 0.1% پورشن ایسا ہوتا ہے جس میں اس کو انسان ہونا بتایا جاتا ہے، جس میں اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم انسان ہو، انسان بن کر کے لوگوں کی خدمت کرو، سوشل سروس کرو، ورنہ 99% یہی سکھایا جاتا ہے ایسٹرن کلچر اور ویسٹرن کلچر، اور دنیا کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، دنیا کر کے بچوں کا ذہن بچپن سے ہی خراب کیا جاتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کو جنہوں نے لکھا ہے، اور بھی بڑی بڑی کتابیں حضرت نے لکھی ہیں، 20 والیومز کے اندر حضرت کی عربی زبان کے اندر کتابیں ہیں۔ ملک عرب کے رہنے والے ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عربی میں لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ یہ تو عوام کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب حضرت نے لکھ کر کے دی ہے، فضائل اعمال۔ وہ فرماتے ہیں جب میں چھوٹا سا تھا میرے والد صاحب رات میں
सोने के लिए तशरीफ़ ले गए तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे फरमाया, बेटा वो तकिया लेकर के आओ। तकिया था सामने, वालिद साहब ने फरमाया, बेटा वो तकिया लेकर के आओ। मैंने देखा तो मैंने अब्बा जान से कहा, अब्बा जान मेरा तकिया लेकर के आऊं? अब्बा जान मेरा तकिया लेकर के आऊं? तो वालिद साहब ने हज़रत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को इंतहाई गुस्से से देखा और कहा, बेटे अभी से तुम मेरा तेरा कर रहे हो, अभी से तुम मेरा तेरा कर रहे हो। बेटा ना मेरा कुछ है ना तेरा कुछ है, सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और बतौर अमानत दिया हुआ है। जब तक मेरे पास है वो मेरे पास अमानत है, जब तेरे पास है तो तेरे पास अमानत है। इस ख्याल को दिमाग से निकालो कि ये मेरा ये तेरा, सब अल्लाह का है। इस तरह से वालिद साहब ने हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की। बल्कि हज़रत शेख फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब मेरे जेब में 1 रुपया भी रहने नहीं देते थे, पॉकेट मनी जेब में कुछ नहीं रखने देते थे। बोलते थे कि बिल्कुल बेनियाज रहो, खाली रहो, जेब खाली, तो तुमको अल्लाह याद आएगा, तुमको अल्लाह याद आएगा जब तुम्हारा जेब खाली होगा। ये जितने लोग अय्याशी करते हैं, शराब पीते हैं, जिना में मुब्तला होते हैं, वजह क्या? पेट भरा हुआ है, बैंक बैलेंस भरा हुआ है, कोई काम करने को नहीं है, बस यही काम, शराब पियो, अय्याशी करो और जिनाकारी करो। तो हज़रत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने इस तरह से बचपन से ही उनकी तरबियत की है कि अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ो। एक बहुत बड़े जमात तबलीग के अमीर साहब गुज़रे हैं पड़ोस मुल्क के, हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह। आखिरी बात बता रहा हूँ, बहुत कीमती बात। वो अक्सर एक वाक़या सुनाया करते थे लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि लोग किधर जा रहे हैं। वो फरमाते हैं कि एक आदमी दरिया के किनारे एक रस्सी में छोटा सा गोश्त का टुकड़ा बांध करके उस रस्सी को अपनी उंगली में लपेटा और दरिया में डाला और आकर के किनारे लेटा हुआ था कि मछली उसमें आ जाएगी तो मैं धागा खींच लूँगा और मछली लेकर घर जाऊँगा। इस तरह वो लेटा हुआ था। कोई पढ़ा लिखा आदमी, बिजनेस मैग्नेट, जेंटलमैन, मेटीरियलिस्ट, मादियत परस्त आदमी उस रास्ते से गुजरा। उसने उस आदमी को वहाँ लेटा हुआ देखा, हाथ में धागा है और दरिया में डाला हुआ है। उसने जगाया और कहा, क्या कर रहे हो? तो लेटे हुए आदमी ने कहा कि मैं मछली पकड़ रहा हूँ। तो उस मेटीरियलिस्ट ने कहा, बिजनेस मैग्नेट ने कहा, इससे क्या होगा बताओ, इससे क्या होगा? तुमने उंगली में एक रस्सी बांध रखी है, मछली गिरे ना गिरे कुछ मालूम नहीं। जंगल में जाओ, लकड़ियाँ तोड़ करके लाओ, 4-5, सबको धागा बांधो, सब में गोश्त लगाओ और उनको दरिया में डालो। चारों लकड़ियाँ अपने सामने रखो। अब देखो चारों में किसी न किसी जाल में मछली ज़रूर फंस जाएगी। तो वो लेटे हुए आदमी ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया है, उसके बाद क्या होगा? तो उसने कहा, 4 मछलियाँ अगर आएंगी तो फिर तुम्हारे लिए 2 मछलियाँ काफ़ी हैं, 2 मछलियाँ बेच दो और कुछ पैसा आ जाएगा। उस आदमी ने पूछा, फिर क्या होगा? जब कुछ पैसा आ जाएगा, अच्छी उम्दा किस्म की लंबी लंबी रस्सी वाली लकड़ियाँ खरीदो और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ो। फिर क्या होगा? कहने लगा, ज़्यादा पैसे आएंगे। फिर क्या होगा? तो उसने कहा,
پھر ایسا کرو ایک بڑا جال خرید لو، جو پیسہ آئے گا اس سے بڑا جال خریدو، اس کو دریا میں ڈالو تو ایک ساتھ کئی ساری مچھلیاں آ جائیں گی۔ تو اس نے پوچھا لیٹے ہوئے آدمی نے پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ جب زیادہ پیسے آ جائیں گے تو تم ایک چھوٹی سی کشتی خرید لو، اس میں سوار ہو کر دریا کے اندر تک جانا، وہاں جال ڈالنا تو یہاں کی بنسبت اندر جا کر تم کو زیادہ مچھلیاں ملیں گی۔ پوچھا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا زیادہ مچھلیاں آئیں گی، اس کو تم ایکسپورٹ کرو، اپنے گاؤں کے علاوہ باہر بھی ایکسپورٹ کرو۔ پوچھا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا جب تمہارا ایکسپورٹ بڑھے گا تو تم بہت مالدار ہو جاؤ گے اور اپنا گھر بنا لو، شادی کر لو اور آرام کے ساتھ پیر میں پیر رکھ کر کے تم زندگی گزارو۔ تو وہ لیٹے ہوئے آدمی نے کہا ابھی میں کیا کر رہا ہوں بتاؤ؟ ابھی میں یہاں سمندر کے کنارے کیا کر رہا ہوں بتاؤ؟ پیر پہ پیر نہیں ہے، آرام سے لیٹ کر کے ایک مچھلی نہیں پکڑ رہا ہوں، تم میرا دماغ خراب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ مثال دے کر کے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان اسی چکر میں رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور بالآخر کچھ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ملک الموت اس کے گھر پر آ جاتا ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے اس کو بعد میں سوچئے، اب میں کیا کر رہا ہوں؟ ابھی اگر میری موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس کے لیے میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ گزری ہوئی جو زندگی ہے اس میں مجھ سے کیا نیک اعمال ہوئے، کیا گناہ ہوئے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور آئندہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے رہا ہے تو اس کے لیے میں نے کیا ارادہ کیا ہوا ہے، یہ سب فکر کرنا چاہیے۔ دنیا کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کرتے، خود اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔